بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وشکران سننے والے ساتھیوں، سبجیکٹ کورس ہے ہمارا درس حدیث، تو لیسن نمبر 8 ہے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث مبارکہ کو، قرآنی آیاتوں کو کن کن چیزوں پر لکھا گیا، تحریر کیا گیا، میں آپ لوگوں کو بھی دکھا چکا ہوں۔ تو گزشتہ ویڈیو میں یہ جو کاغذ تھے، یہ دراصل یعنی کہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو درخت تھا اس کی جو ٹہنیاں تھیں وہاں پر یہ توڑے گئے تھے، مکمل طور پر کاغذ ہیں۔ آج تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں احادیث مبارکہ کو۔ تو احادیث یاد کرنے کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے لیے دین کے کام کی 40 احادیثیں سنائے گا، یعنی کہ حفظ کرے گا، خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائے گا اور فرمائے گا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے احادیث مبارکہ کو یاد کرنا۔ تو آج میں حدیث نمبر 1 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس حدیث مبارکہ کو پڑھ لیتا ہوں، آپ غور سے سنیے گا، پھر اس کو دوبارہ اپنی زبان مبارک پر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی زبان مبارک پر آسانی سے حدیث آ جائے گی تو یاد کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ ہفتے میں تقریباً ایک حدیث آپ لوگ یاد کر لیں، اس کو بار بار لکھیں، تو انشاءاللہ ہفتے میں صرف ایک دن یہ کورس ہوتا ہے، ہفتے میں ایک ہی حدیث ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں حدیث مبارکہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1 ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ ہے حدیث مبارکہ۔ دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو زیادہ میں تشریح نہیں کروں گا، مختصر تشریح کروں گا، تو تشریح یعنی کہ زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں۔ طلب العلم، طلب کے معنی ہے مانگنا، حاصل کرنا، علم تعلیم کو کہتے ہیں، یعنی کہ علم کی طلب، علم حاصل کرنا، فریضۃ فرض ہے۔ فریضہ کسے کہتے ہیں؟ فرض یعنی کہ کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ علی کے معنی ہے پر، یہ جو علی نظر آ رہا ہے اس کے معنی ہے پر، کل کے معنی ہے ہر، یعنی کہ ہر مسلمان، سب مسلمان، مسلمن کی معنی مسلمان، یعنی کہ علم حاصل کرنا، علم کی طلب فرض ہے ہر مسلمان پر، یعنی کہ علم حاصل کرنا، ترجمہ آپ لوگ یہ یاد کریں گے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس فیلڈ کے ساتھ وابستہ ہو، یعنی کہ جو شخص جس شعبے کے ساتھ وابستہ ہو، جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، تو اس پر یعنی کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مطلب جو جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسی شعبے کے متعلق، اسی ڈپارٹمنٹ کے متعلق شرعی احکامات کا جاننا ضروری ہے، اسلامی احکامات کا جاننا ضروری ہے۔ مثلا اگر کوئی مسلمان بالغ ہو رہا ہے، اب بالغ ہونے کے اعتبار سے طہارت کے مسئلے مسائل شریعت نے کیا بتلائے ہیں اس کے اوپر جاننا ضروری ہے۔ یا کوئی مثلا ٹیچر ہے، اب یعنی کہ ٹیچر کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں جاننا ضروری ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اسی شعبے کے متعلق اس بات کو دیکھ کے شریعت نے کیا حکم دیا ہے، اسلام کے کیا مسئلے مسائل ہیں، تو ان باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو لہذا آج اتنا ہی کافی ہے ہماری طرف سے۔ السلام علیکم۔